اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک شکیل احمد آوان۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ علم حاصل کرو گود سے گور تک، یعنی کہ ماں کی گود سے لحد تک، مٹی کی گود تک۔ کتنی اہمیت ہے علم کی، یہ ہمارے مذہب نے جتنی تاکید کی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی اس کی تاکید کی ہے، یہ کسی مذہب میں یا کسی معاشرے میں نہیں ہوئی۔ اور علم کی بدولت ہی انسان نے بہت کچھ سیکھا، ایٹم بم بنا لیا، ہوا میں اڑتا ہوا چلا گیا، حتیٰ کہ علم جو ہے وہ سمندر ہے اور اس میں غوطہ زن ہو کے انسان کنارے پہ نہیں پہنچتا، اسے نئی نئی جو ہے وہ ایجادات اور معلومات ملتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم حاصل کرو گود سے گور تک۔ علم بہت بڑا سمندر ہے اور اس کے فوائد بالکل کسی بھی پیمانے میں ناپنے میں نہیں آتے ہیں۔ لیکن آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آج پاکستان میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے، اساتذہ کرام کا دن۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے اساتذہ کو، ان سب لوگوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے مجھے کچھ سکھایا اور آج میں اس مقام پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ بے شک چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چیف جسٹس آف پاکستان ہو، صدر پاکستان ہو، وہ کسی نہ کسی استاد کے شاگرد ہیں، اور کسی نہ کسی استاد کی جو محنت ہے وہ ان کے پیچھے کار فرما ہے۔ آج وہ کامیابی کے زینے طے کرتے ہوئے منازل طے کر رہے ہیں اور اپنے جوہر دکھا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے بلا شبہ ایک استاد ہے۔ اساتذہ کرام کی عزت و توقیر اپنی جگہ پہ، ان کے معاملات اپنی جگہ پہ۔ ہمارے جو ملک ہے آج کل ہر جگہ پہ اساتذہ کرام سراپائے احتجاج ہیں۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے کوئی ذاتی مفادات ہیں، ان کے مفادات قوم کے لیے ہیں۔ سب سے بڑی ان کی ایجیٹیشن جو آج کل چل رہی ہے، جو احتجاج چل رہا ہے، وہ ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، کہ جو پرائیویٹ کر رہے ہیں، جو این جی اوز کو سکول دیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ یہ درست بات ہے کہ این جی اوز کو سکول ملنے کے بعد، اور سکول بھی کیسے گن چن کے دیے جا رہے ہیں، اچھے سکول، اچھی جو جہاں پہ بہت زیادہ تعداد ہے اور اچھا جو ہے ماحول ہے، کھلے سکول جو ہیں ان کا رقبہ کھلا ہے، بلڈنگ بڑی ہے، وہ سکول این جی اوز کو دینے کے لیے ریکمینڈ کیے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ این جی اوز فیس مانگیں گی، کیوں ہم اپنا اثاثہ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ ہماری کیا اس پراپرٹی کا این جی او کرایہ دے گی جو بلڈنگ ہم نے ان کے حوالے کرنی ہے اسکول کے بچوں سمیت؟ کیا اس کا ہمیں کوئی ملے گا، گڈ ول ملے گی اس بلڈنگ کی کہ اتنی اچھی جگہ پہ اسکول تھا اور اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اربوں روپے کی بلڈنگز ہیں؟ کیا اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا، یا وہ صرف ہمارا خون چوسنے کے لیے آگے آئیں گے؟ یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہ کمانے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ کمانا تو چلیں یہ الگ چیز ہو گئی، ہمارے مستقبل کو تباہ کرنے کی ایک ابتدا کی جا رہی ہے۔ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ ہماری جو اسلاف ہیں ان کی دیوی تربیت سے بہرہ مند ہو کر، پڑھ کر، لکھ کر، محنت کر کے، کورسز کر کے آتے ہیں اسکولوں میں، اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ جو وہ سلیبس کے مطابق پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے پاس جو ان کے پاس ایک ہمارا سرمایہ ہے ہماری روایات کا، وہ بچوں میں تفویض کرنے کی، تقسیم کرنے کی، ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا این جی اوز ایسا کر پائیں گی، یا ہمارے ان علاقوں کی جو جہاں بھی این جی اوز کام کر رہے ہیں ان کا جو ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی ثمر آنا شروع ہو جائے گا؟ ہمارے بچے دین سے دور ہوں گے، ہمارے بچے ماں باپ کی عزت سے دور ہو جائیں گے۔ اساتذہ کرام کی عزت تو بہت دور کی بات ہے، گھروں میں پتہ چلے گا کہ یہ آج بچے جو ہیں کسی ایسے اسکول سے پڑھ کے ہیں جہاں پہ روایات نہیں ہیں، جہاں پہ ایسے معاملات نہیں ہیں جن سے بچے کو یہ شعور دیا جائے کہ وہ ایک مہذب قوم کا، ایک اسلامی شعائر رکھنے والی جو سلطنت ہے وہ اس کا باشندہ ہے۔ آج ٹیچر سراپا احتجاج ہے ہمارے مستقبل کے لیے۔ تمام جتنے بھی مقتدر حلقے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی منسٹر ہے، کوئی جج ہے، کوئی آرمی آفیسر ہے، کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، ڈی سی ہے، وہ کمشنر ہے، کوئی چیف سیکرٹری ہے، سبھی کے پیچھے ایک استاد ہے، ایک قلم دوات ہے، ایک کاغذ ہے، ایک تختی چل رہی ہے۔ یہ ابھی آنے والا جو وقت ہے اس میں یہ چیزیں
بہت کاؤنٹ کریں گی. اس لیے اساتذہ کی عزت کریں, اساتذہ کو وہ مقام دیں جس کے وہ مستحق ہیں. لیو انکیشمنٹ ایک جو ان کا سرمایہ ہے اس کو چھین لیا گیا ہے. سروس سٹرکچر میں رولز میں چینجنگ کی جا رہی ہے. اساتذہ کرام 2018 سے ابھی تک بھرتی نہیں ہوئے ہیں. اندازہ کریں کہ ہمارے ملک میں برتھ ریشو جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیدائش کا جو وہ ہے سلسلہ ہے, ریشو جو ہے, نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیا 18 سے لے کر 2023 تک ہمارے ملک میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں کیا وہ سکولوں کی دہلیز تک نہیں پہنچے؟ بالکل پہنچے ہیں. اس دوران 18 سے 2023 تک کتنے اساتذہ کرام دنیا سے پردہ پوش ہو گئے, کتنے اساتذہ کرام ریٹائر ہو گئے, کتنی ویکنسیز خالی ہو گئی. کیا ان کو کسی نے کیا فل کرنے کی کوشش کی ہے, ان پہ بھرتی کی گئی ہے؟ ہرگز نہیں. اساتذہ کرام سے وہ ایک این جی او پاکستان میں کام کرتی تھی خواتین کے حوالے سے, وہ کہتی تھی, ان کا ایک سلوگن تھا کہ عورتیں گنی جائیں تو ان کے کام بھی گنے جائیں. اساتذہ کرام کے کام تو گنے, کبھی وہ پولیو پلانے والا بنا ہوتا ہے, کبھی وہ جا رہا ہے اس کے لیے یہ جو ہماری ہو رہی ہے آج کل مردم شماری اس کے لیے جا رہا ہے. کہیں پہ کوئی ڈیوٹی ہو, مزے کی بات ہے کہ رمضان کے بازار لگتے ہیں, وہاں پہ سستے بازار لگتے ہیں, اساتذہ کرام اور جو سیکٹری یونین کونسل ہے وہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ اساتذہ کرام کو تو ایسے سمجھیے گا جیسے گاڑی کا ایک فالتو ٹائر ہوتا ہے نا, اگلا ٹائر پنچر جو ہے اس میں لگا دو, پچھلا ٹائر پنچر جو ہے اس میں لگا دو. کیا اساتذہ کرام کی ہم عزت کر رہے ہیں؟ اساتذہ کرام کو جب تک ذہنی سکون نہیں ہوگا وہ ہمارے آنے والے مستقبل کے جو ہے وہ کیا تعمیر کریں گے؟ اساتذہ کرام کے مطالبات بالکل جائز ہیں, اور اس آواز کو اساتذہ کرام تو یقیناً میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے, لائک کریں گے اور اس پہ کومنٹ بھی کریں گے. لیکن اس قدر اس کو ہم وائرل کریں, آئیں عہد کریں ہم اس کو وائرل کریں تاکہ ایوان کے اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں, جو مقتدر لوگ ہیں, جو بڑی بڑی تختیاں لگاتے ہیں. آج ہی وہ اب بھی میں دیکھ رہا تھا, میں پنڈی کچہری سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ بہت بڑا ایک بورڈ لگا ہوا تھا, جناب ویلکم ٹو چیف منسٹر پاکستان پنجاب, چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں, ان کے لیے بہت بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے, ہورڈنگ بورڈ لگے ہوئے تھے. وہ کون سے احسان کر رہے ہیں؟ پنجاب کا حصہ نہیں ہے راول پنڈی؟ ہمارے ٹیکسز سے اتنا اس کو فضول خرچی میں مت جائیں کہ ہمارے پیسوں سے کون سے کسی افسر نے وہاں سے ڈی سی نے کیا اپنے پلے سے پیسے لگا کے وہ لگایا ہوگا, فلیکس لگائی ہوگی؟ نہیں. آپ لوگ جتنے بھی مقتدر لوگ ہیں اس چیز کو سوچیں, یہ پیسہ قوم کا پیسہ ہے اور آپ اپنی نمود و نمائش پہ خرچ کرتے ہیں. اگر وہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ اتنی گرانٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں, جی ہولی فیملی اسپتال کو اور فلاں اسپتال کو, بینظیر بھٹو شہید کے جو نام سے بی بی ایچ پنڈی میں اس کو دینے کے لیے, گرانٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں, وہ احسان کر رہے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. وہ احسان نہیں ہے, وہ ہمارا ہی پیسہ ہے, ہمارے ہی ٹیکسز ہیں, ہمارا ہی پیسہ ہے, اور اسی پیسے کو وہ ہمیں دینے کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے ویلفیئر کے منصوبوں پہ لگانے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ پیسہ اگر دے کے جاتے ہیں, 2 بلین دے کے جاتے ہیں, 2 ملین دے کے جاتے ہیں, اس کی ویلکم پہ اگر ہم لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں, وہ لاکھوں روپے کس بجٹ میں گئے اس کا حساب کون دے گا؟ سادگی ہمارے نبی کی سنت ہے, ہمارے صحابہ کرام کی سنت ہے, ہمارے خلفائے راشدین کی سنت ہے. اس سنت کو کون اجاگر کرے گا؟ کہنے کو تو سبھی میرے سمیت یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن کیا لا الہ الا اللہ کا درس دینے والے کی ہم جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ کہاں پہ وہ فرمان ہے, مولا علی کا فرمان ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. پھر صحابہ کرام قافلوں کی صورت میں جاتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں. نبی کبھی اونٹ کے آگے رسی پکڑ کے چل رہا ہے, نوکر اوپر بیٹھا ہوا ہے, کبھی نوکر چل رہا ہے, نبی بیٹھا ہوا ہے. یہ تھی روایات. ہم نے اپنی روایات کو بدل دیا ہے, ہم نے اپنے کلچر کو چھوڑ دیا ہے, تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے, اور تعلیمات دینے والے اساتذہ کرام کا ہم نے یہ برا اثر کر رکھا ہے. یہ میری ویڈیو میں جو فوٹیج چل رہی ہے اس کو دیکھیں. آج ہماری بہنیں ایسے بیٹھی ہوئی ہیں جیسے ماتم ہو گیا ہوتا ہے, سکولوں کے اندر صفیں بچھی ہوئی ہیں, وہ بیٹھی ہوئی احتجاج کر رہی ہیں, وہ رونا رو رہی ہیں کہ ہمیں این جی اوز کے حوالے نہ کیا جائے, ہمارے سکولوں کو, ہمارے بچوں کو نہ کیا جائے. لیکن کون سنے گا ان کی؟ کیا اقتدار کے جو ہمارے مالکان بیٹھے ہوئے جو پالیسیاں ہیں کیا وہ اس پہ آئیں گی کہ کبھی اساتذہ کرام کو آپ ڈیوٹی سے ہٹا دیں؟
یہ جو فالتو ڈیوٹیاں آپ ان سے لے رہے ہیں انہیں ہٹائیں. ان کا صرف ایک فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے تعلیم دینی ہے، پھر آپ رزلٹ دیکھیں. کبھی ہمارے اعلیٰ افسران جو ہیں، وزرائے اعلیٰ جو ہیں، کبھی کوئی ڈائریکٹر اٹھتا ہے کہ سکول میں گھس جاتا ہے، کہتا ہے اس کے واش روم گندے ہیں. کبھی کہتے ہیں جناب علی فلاں جگہ پہ گئے تو وہ وہاں پہ 60 لوگ ہونے چاہیے تھے، 35 تو وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے. باقیوں کو آپ شوکاز دے دیتے ہیں، میڈیا میں آ کے اس اساتذہ کرام کو آپ ذلیل کرتے ہیں. یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. آپ یہ بہت بڑی بےعزتی کر رہے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے جس معاشرے کا ہم نے تصور لیا ہوا ہے. علامہ اقبال سے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے تصور لیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری بنیاد کلمے کی بنیاد ہے، ہمارے ملک کی بنیاد کلمے کی بنیاد ہے. لیکن ہم کلمہ گو ہونے کے باوجود کملی والے کے جو معاملات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، اس سے انحراف کر رہے ہیں. یہ ویڈیو بڑے غور سے دیکھیے گا، اس میں دیکھیں کہ کیسے کیسے طریقے سے احتجاج ہو رہا ہے، کس طرح ہماری بہنیں جو ہیں وہ اسکول ٹیچرز جو ہیں وہ کس طرح سڑکوں پہ اور گلی محلوں میں جا رہی ہیں کہ جی ہمارا ساتھ دیں. سارے اٹھیں، ساتھ دیں، اساتذہ کرام کا ساتھ دیں، ان کے حق کے لیے ہم سب ہم ایک آواز بن جائیں. جزاک اللہ.